آپ بھی جا کر دیکھ لیں ہمارے شاعروں کی زبان میں، وہاں ٹوٹی ہوئی چٹائیاں ملیں گی اور پرانے بستر ملیں گے اور لوٹے ملیں گے اور برتن ملیں گے، قلم کاپیاں ملیں گی، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مدرسہ کا ایک دروازے سے آپ جائیں اور دوسری طرف سے نکل جائیں، رات میں بچے سوتے ہیں تو اس کے کمرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جب چاہیں آپ اس مدرسے میں جا کر جائزہ لے لیں۔ لیکن اس سب کے باوجود، اتنی بے سر و سامانی کے باوجود، پوری دنیا کی طاقت مل کر آخر مدرسوں کے خلاف کیوں پڑ گئی؟ نہ اس کی بلڈنگیں بڑی ہیں، نہ وہاں کے اساتذہ کی تنخواہ عالی شان ہے، نہ وہاں کے بچوں کا کہ انتظامی معیار کوئی بلند ہے۔ بیچارے کو ایک وقت کی کھچڑی ملتی ہے، ایک وقت کا بھرتا ملتا ہے، کبھی دال ملی تو سبزی نہیں، سبزی ملی تو روٹی نہیں۔ ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے اور ایسا کھانا کھایا ہے کہ اگر آپ کو سناوے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ مدرسوں میں اس طرح کے کھانے مل رہے، کیا کرے بیچارے، کسب و پرسی کا عالم ہوتا ہے، لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر، تانے سن کر 2 روپے 4 روپے لاتے ہیں اور غریب اور یتیم بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس جھوپڑی کے پیچھے اگر امریکہ جیسی طاقتیں پڑ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو ہمارے مدرسوں کا راز معلوم ہے۔ اور وہ راز کیا ہے؟ کہاں تھا کہنے والوں نے جب تک یہ مدارس رہیں گے مسلمانوں کے سینوں سے ایمان کا چراغ گل نہیں کیا جا سکے۔ اگر آپ کو کہیں ایمان کی دولت نصیب ہو رہی ہے، وہاں اس کی شمع مل رہی ہے، وہاں تیل فراہم ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہی چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں، یہی چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں، ان میں پڑھنے والے یہی بچے ہیں جن کی کارکردگی آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے سنی، جو بچے اپنی معصوم اور توتری زبانوں میں اللہ کا نام لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بلندی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، جو اللہ کی عظمت کے سامنے مرنے مٹنے کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک اسلام کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر اسلام کو ہمارے سینوں سے نکالنا ہے تو ہماری ناشوں پر گزرنا ہوگا، خون کا ایک قطرہ دے سکتے ہیں، مگر اسلام کا دامن چھوڑ دے یہ مسلمانوں سے گوارا نہیں ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو مسلمانوں کو مدرسوں سے ملا کرتا ہے، اور جس دن ملک کے مدارس کو بند کر دیا جائے تو اتنی داڑھی اور ٹوپی کی تعداد میں اتنے مسلمانوں کا مجمع پھر ملک کے کسی بھی علاقے میں نہیں ملے گا۔ یہ بات میں کوئی ایسی ہوائی نہیں اڑا رہا، تاریخ کا حوالہ دے کر میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ دنیا کے اندر 2 بڑے ممالک ہیں، ایک ہمارا ہندوستان اور ایک اندلس۔ ایک زمانے میں اس کا غلغلہ تھا، ایک زمانے میں اس کا سکہ چلا کرتا تھا، لیکن وقت آیا، حالات بدلے، مسلمانوں کے اعمال کی کمزوریاں ہوئی، اللہ ناراض ہوا تو اللہ کا غضب اس ملک پر آیا، اور اس ملک پر آیا تو اس کی یونیورسٹیاں بند ہو گئی، اسلامی مدارس بند ہو گئے، وہاں کی خانقاہیں بند ہو گئی، وہاں کی حکومتیں چلی گئیں، اور بوریوں پر بیٹھ کر، سوکھی کھا کر، بھوکا رہ کر بچوں کو، بچیوں کو اللہ اللہ پڑھانے والا کوئی بندہ نہیں ملا۔ تو اس ملک کی صورتحال یہ ہوئی جس ملک میں 800 سال تک اسلامی حکومت تھی، وقت آیا ایک ابھی مشہور بزرگ، زبردست عالم دین، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم، زندہ ہے الحمدللہ، اللہ لمبی عمر دے، انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا سفر کیا، امریکہ کا سفر کیا، انگلینڈ کا سفر کیا، اور ہائی پروفائل علاقوں میں گیا، بڑے بڑے ہوائی اڈوں پر میں نے نماز پڑھی، لیکن اندلس کے ہوائی اڈے پر، اندلس کی سرزمین پر جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو اجنبیت کا جو احساس مجھے وہاں ہوا دنیا کے کسی بھی ملک میں اور کسی خطے میں نہیں ہوا۔ جس ملک میں 800 سال تک مسجدوں کی میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، اسلام اتنا اجنبی ہو گیا اس ملک کے اندر کہ ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کوئی ورزش کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ کس نے لکھا؟ اس دنیا کے ایک بڑے عالم ہیں جو الحمدللہ ابھی باحیات ہیں، اور ہمارے ہندوستان کی صورتحال بھی یہی ہوئی۔ ایک زمانہ تھا، اسلام کی حکومت تھی، پھر وقت آیا مسلمانوں کی شامت اعمال سے وہ چلا گیا، لیکن الحمدللہ اسلام کا بول والا ہے۔ مسلمان اس ملک میں پوری شان کے ساتھ زندہ ہیں، ملک کا قانون مسلمان
مسلمانوں کو امن فراہم کرتا ہے، مسلمانوں کو تحفظ فراہم کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ ہندوستان کی جو صورتحال اسلام کے اعتبار سے ہے، شاید دنیا میں کہیں ایک کا دکا ایسا ہے۔ مکمل ہر مذہب کے ماننے والے اور ہر رنگ و نسل کے رہنے والے اس ملک میں ہیں، اور ہر ایک کو اپنے مذہب پر مکمل طریقے سے آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا ہمارا قانون ہمیں اجازت دے رہا ہے۔ مسلمان بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کو مسلمان باقی رکھنے میں کن کا کردار ہے یہ معلوم ہے آپ کو؟ مسلمانوں کو مسلمان باقی رکھنے میں انہی چھوٹے چھوٹے مدارس کا کردار ہے جو اللہ رسول کی تعلیم دیتے ہیں، جو چھوٹوں بچوں کو سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں پڑھ بیٹا اللہ، پڑھ بیٹا درسا، پڑھ بیٹا ایمیلی۔ ہمارے آپ کی نگاہ میں وہ معمولی آفید ہے، اسی لیے اس کو تنخواہ بھی دیں گے بہت ناپ تول کر۔ ہمارے جیب کی جو جیب خرچ ہے، چائے خرچ ہے، 6,000 روپے، 8,000 روپے، 10,000 روپے، یہ مولانا صاحب ہیں، ان کی تنخواہ کم رکھی جائے، اس لیے کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کام کی اہمیت کا احساس اور اندازہ ان حضرات کو ہے جن حضرات نے مدارس کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ مدرسے کا تعلق براہ راست مدینہ منورہ سے ہے، مسجد الصفا سے مدرسے کا تعلق ہے، اور وہاں سے اس کا صلہ ملتا ہے۔ مدرسے میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم جہاں دنیاوی ضروریات کی بنیاد پر انگریزی کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی یہ تعلیم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مدرسے میں بنیادی طور پر بچوں کو، بچیوں کو ایمان کی اہمیت، دین کی اہمیت جگائی جاتی ہے، اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں احساس جگایا جاتا ہے، انہیں ان کے خالق کی پہچان کرائی جاتی ہے، اللہ رسول کی پہچان انہیں دلائی جاتی ہے۔ اور جب یہ بچہ مدرسے سے فارغ ہو کر بڑا ہوتا ہے تو دنیا کے بڑے سے بڑے میدانوں میں چلا جائے، مگر اپنے دین و اسلام کو وہ نہیں چھوڑتا۔ اس کی اہمیت اس کے سینوں میں رہتی ہے۔ کیوں رہتی ہے؟ اس لیے کہ اسلام کی عظمت اس کے سینوں میں بٹھائی گئی، اسلام کی عظمت اس کے سینوں میں بٹھائی گئی، اس بچے، معصوم بچے کے نقوش پر اسلام کی عظمت کو سجایا گیا۔ اور جو حضرات ایسا نہیں کرتے، دنیا کی تعلیم گاہوں میں انہوں نے علم حاصل کیا اور نہیں پڑھا کہ اللہ کیا ہے، نہیں پڑھا کہ رسول اللہ کیا ہے، تو ابھی حضرت مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب نے بیان کیا کہ ایک فریقین، لڑکا اور لڑکی، میاں اور بیوی ان کے پاس آئے اور انہوں نے معاملہ کو کوئی حل کیا تو پوچھا کہ بھائی کلمہ آپ کو یاد ہے؟ کہ نہ کلمہ شوہر کو یاد ہے اور نہ بیوی کو یاد ہے۔ اور یہ ایک لطیفہ نہیں، ایسے سینکڑوں واقعات تقریباً ہر مہینے اور 2 مہینے پر ہم لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ مسلمان سے آپ پوچھیں کہ کلمہ کیا ہے، نہیں بتا پائے۔ مسلمان سے پوچھیں سورہ فاتحہ کیا ہے، نہیں بتا پائے، اس لیے کہ انہیں پڑھایا نہیں گیا، انہیں بتایا نہیں گیا، انہیں سمجھایا نہیں گیا۔ حاجی حج کرنے کو جا رہا ہے اور 5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، سارے لوازمات ہوں گے، اور آپ پوچھیں گے حاجی صاحب تلبیہ یاد ہے؟ تو بہوا تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جو ترانہ حاجیوں کا ہے، جو بھی سعودی عرب میں مسجد حرام میں مستقل گونجا جا رہا ہے۔ ایک حاجی جب حج کرنے جاتا ہے تو وہ سارا کچھ کیا، لیکن چونکہ اس کی زندگی میں مدارس کی تعلیم نہیں ہوئی، اس لیے لبیک کا ترانہ اسے یاد نہیں ہوتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ ہم لوگ روزانہ نماز پڑھتے اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم میں بہت سے ایسے بزرگ ہوں گے جو تقریباً 50 سالوں سے 5 وقت نماز کے پابند ہوں گے۔ آپ ان سے پوچھئے ابا جان، چچا جان سورہ فاتحہ سنا دیں، تو بیٹا نہیں آتا ہے۔ اب چچا جان کچھ تو سنائیں، تو ایسا سنائیں گے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر۔ 1000 غلطی اس میں کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، خدا جانتا ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ 50 سالوں سے نماز پڑھی جا رہی ہے، ایک سورہ یاد نہیں ہو سکی، نماز کی تسبیحات یاد نہیں ہو سکی، نماز کی دعائیں یاد نہیں ہو سکی، نماز کے ضروری مسائل یاد نہیں ہو سکے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو دین کا ایک بڑا شعبہ ہے، عبادات کا، اخلاقیات کا، معاملات کا، یہ شعبے تو اتنے خالی ہیں، اتنے خالی ہیں کہ ایک
بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے یا سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ لے یا جمعہ کی نماز پڑھ لے تو بندہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب ان کے معاملات کا حال دیکھیں تو اپنوں کے ساتھ بھی ڈنڈی مار رہا ہے، غیروں کے ساتھ بھی ڈنڈی مار رہا ہے۔ اخلاقیات کا حال دیکھیں تو اس سے اپنے بھی ناراض ہے، بیگانے بھی ناراض ہے۔ زبان کی سچائی کا حال دیکھیں تو کبھی جان بوجھ کر کبھی سچ بولتا ہوگا، ورنہ جب بولتا ہے گالی بولتا ہے، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب معاملہ کرتا ہے لوگوں کو دغا دیتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے کمزوروں کو ستاتا ہے۔ میرے بھائی یہ کیسے مسلمان ہو تم؟ اسلام صرف نماز اور روزے کا نام تو نہیں تھا، اسلام تو پوری تعلیمات کا نام تھا۔ ہم اور آپ نے اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر اسلام کی غلط تصویر دنیا والوں کے سامنے پیش کی تو دنیا والے بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہے تو اسلام بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، میں بہت کچھ آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا، درد دل آپ کے سامنے سنانا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کی نزاکت میں وقت کا تقاضا ہے کہ اپنی بات کو مختصر کیا جائے۔ یاد رکھیے اسلام کی عظمت اور اہمیت اپنے سینوں میں بھی جگائیے اور اپنی زندگیوں سے اسلام کا پیغام دنیا والوں کے سامنے بیان کیجیے۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر دنیا کہے یہ سچا مسلمان ہے، آپ کے اخلاق دیکھ کر دنیا کہے یہ اسلام کا اخلاق ہے۔ اسلام جو اتنی تیزی سے دنیا والوں کے سامنے پھیلا، کوئی تلوار کی طاقت سے پھیلا تھا؟ نہیں، مسلمانوں کے اخلاق ایسے تھے۔ مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے دنیا والوں کو اپنے سینوں سے لگایا۔ مسلمانوں نے جہاں معاملہ کیا، کہیں مسلمانوں نے گیہوں بیچا اس میں ایک دانہ خراب تھا تو دنیا والوں کو بتا دیا خریدار کو کہ میرے بھائی یہ دانہ خراب ہے، آپ کو لینا ہے تو لیں اور نہ لینا ہے تو نہ لیں۔ کسی کو دھوکہ دے کر نہیں لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں ٹہل رہے تھے، ایک جگہ آپ نے دیکھا گیہوں کا ایک ڈھیر بکنے کے لیے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس گیہوں کے دانے میں ایسے ہاتھ لگایا تو اندر میں گیہوں بھیگا ہوا نظر آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا؟ اوپر سوکھا گیہوں اور اندر بھیگا گیہوں، اس سے لوگوں کو دھوکا ہوگا۔ اس صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی اس لیے گیہوں بھیگ گئے۔ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکا دے گا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو دنیا والوں کو دھوکا دے۔ تو مسلمان اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے عبادت سے بھی، اپنے عقائد سے بھی، اپنے معاملات سے بھی، اپنے اخلاقیات سے بھی، اپنے رہن سہن سے بھی، اپنے چال و کردار سے بھی یہ دنیا والوں کو پیغام دے کہ اسلام سب سے پیارا مذہب ہے، اسلام سب سے قیمتی مذہب ہے، اسلام سب سے عمدہ مذہب ہے، تاکہ دنیا والے بھی اسلام کو فالو کریں اور اسلام کو اپیل کریں۔ ورنہ جو صورتحال ہماری ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگوں پورے اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف جمعہ نماز پڑھ لینے سے تو مسلمان نہیں ہو جاؤ گے۔ تمہارے عبادات کے ساتھ ساتھ تمہارے معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے اور تمہاری زندگیوں کی تمام کاریاں اچھی ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان تو وہ ہے جس سے معمولی ریکھنے والا کی چیونٹی اور مکھی اور مچھر اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور تم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، معاملات میں دغا دیتے ہو، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں اس مختصر وقت میں جو میں آپ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کی عظمت دنیا والوں کے سامنے بتانے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی پوری تعلیمات ہماری زندگیوں کے اندر آوے، ہمارے معاشرے کے اندر آوے، ہمارے معاشرے سے بدامنی کا خاتمہ ہو، ہمارے معاشرے سے لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہو، ہمارے معاشرے سے جھوٹ کا فریب کا خاتمہ ہو، ہمارے معاشرے سے شراب اور زنا کا خاتمہ ہو، ہمارے معاشرے سے دھوکے کا خاتمہ ہو۔ کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ ارے سن رہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ پوری کوشش کیجئے کہ اسلام پر مکمل طریقے سے عمل کریں۔ یہ نہیں کہ ایک کان سے سن لیا اور دوسرے کان سے بہا دیا اور کل ہوٹل میں بیٹھ کر تقریر کریں گے فلاں مولانا صاحب نے بہت اچھا بیان کیا اور فلاں کا بیان بڑا خراب تھا اور فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے وہ کیا۔ کوئی چاہے جیسا بیان کرے، اگر اللہ رسول کا پیغام ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں لاویں اور اس پیغام کو اپنے گھروں میں بساویں اور اس پیغام کے ذریعے پورے علاقے کو پیغام دے کہ اسلام کی سچی تصویر یہ ہے جو دنیا والوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔
خدا کرے یہ پیغام سمجھ میں آوے، اللہ تعالیٰ اسلام کی عظمت ہمارے سینوں میں بھی بٹھاوے اور دنیا والوں پر بھی اسلام کی عظمت کو اللہ تعالیٰ عالم آشکارا فرما دے، اسلام پر ہم سب کا جینا اور اسلام پر اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت نصیب فرماوے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔